حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الجامع الصغیر کی حدیث سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، زیدوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بآواز بلند شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولی، فرماتے ہیں لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی قرب و نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مشتغل ہو۔ جب دیکھیں قدرت الہی کے دلائل کو دیکھیں، اور جب سنیں اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنیں، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثناء کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ اپنے ولی کے بارے میں جان لیے قرآن کیا فرماتا ہے۔ اب ولی کی علامت چند بیان کرتے ہیں، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامت بیان فرمائی ہے، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک عمل بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے سے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے، یعنی ان سے کچھ چیز چھین جائے تو کوئی غم نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آئے۔ یہی طبرانی کی حدیث ہے۔
ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور رہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو، یعنی ایمان والا تو ہوگا ہی اور متقی بھی ہوگا ولی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں نے چند اولیاء کے بارے میں جو قرآن اللہ تعالی نے ہمیں بتایا اور علماء کرام نے جو صفتیں بیان کی اس کا ذکر میں نے کر دیا۔ اب دور حاضری میں اولیاء کرام کے اوپر لوگ لعن طعن کرتے ہیں۔ کچھ بد مذہب جو پیدا ہو گئے شروع سے تھے، منافق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھے، وہاں سے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے پیٹھ پیچھے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن وہ لوگ آتے گئے ابھی سے اسلام کا بغض رکھتے ہوئے انہی کے آل سے کچھ بد مذہب پیدا ہوئے جنہیں ہم وہابی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہابی ہوا، دیوبندی ہوا، شیعہ ہے، اور بھی بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، بہت سارے ختم بھی ہو گئے اور بہت ابھی بھی پنپ رہے ہیں اور ابھی تو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وہابی فرقہ، دیوبندی، شیعہ، یہ تینوں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ سنی بن کر آتے ہیں، ہم کو لے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنی و حنفی و چشتی بن بن کر بہکاتے ہی اپنے کتاب میں، اور بھی بہت سارے اعلیٰ حضرت اس کے رد میں دلائل دیے ہیں اور اپنے اشعار میں ان کا رد فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رد بدعت، رد بد مذہب فرض اعظم ہے، یعنی کہ بد مذہب جو مذہب سے پھرا ہوا ہے۔ ہم میں وہ آ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے لا علم شخص ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، جیسے کہ سعودی عربیہ میں ابھی وہاں پہ حکومت جو ہے پوری وہابیہ حکومت ہے۔ اگر کوئی لا علم جو علماء کرام کے پاس کوئی ان کی صحبت نہیں ہے، علماء کرام سے کوئی آراستہ نہیں ہے، ان کے پاس جاتے نہیں، ان کے پاس بیٹھتے نہیں، کوئی اہل سنت والجماعت کی تقریریں وہ سنتے نہیں، ان کا دل جہاں جاتا جس کی تقریر سنتے اچھا لگتا سن لیتے، نہیں اچھا لگتا چھوڑ دیتے۔ یہ ان کا ایک شعار ہو گیا ہے، بن گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تقریر ہے سن لیتے ہیں، برا چھوڑی دیں گے، برا چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں کچھ کہ مکہ سے دین پھیلا، مدینہ سے دین پھیلا، وہاں پہ کیسے ہو سکتے ہیں آج؟ وہاں بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے رسول جب ظاہری حالات میں تھے مدینہ شریف میں موجود، تب نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد یا پھر نماز سے پہلے غالباً نماز سے پہلے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، ایک پورا سب بیٹھی ہوئی تھی پیچھے میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے فلاں ابن فلاں اٹھ اور نکل، فلاں ابن فلاں اٹھ اور نکل۔ بہت سے منافق کو نکال کر کم از کم 72 120 کچھ بھی ہے منافقوں کو باہر نکالا اور ان کو پناہ نہ دی، ان لوگوں کو نکال دیا، کیونکہ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل میں اسلام کے لیے بغض اور نفرت رکھے۔ وہ سمجھ لیجیے کہ غدار ٹائپ کہ وہ آ جاتے ہیں کہ ہم بھی ہاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ رہتے ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی ناطہ نہیں بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ ہیں۔ انہیں نکال دیے اور وہ لوگ جا کر ایک مسجد کھڑا کر لیا، اپنی ایک مسجد تعمیر کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، اس مسجد کو نام دیا ہے مسجد زرار، اس کا نام دیا ہے مسجد زرار، اور اس کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسے توڑ کر نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ جہاد کیا ان منافقوں سے، انہوں نے مسجد بنائی۔ آج کچھ وہابی دیوبندی بہت سارے مسجد بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہابی کی تو مسجد ہے، دیوبندی کی مسجد ہے، اللہ کا تو گھر ہے، اللہ کا گھر تو انہوں نے بھی بنایا تھا،
اللہ کا گھر انہوں نے بھی بنایا تھا، لیکن اللہ نے خود یہ حکم دیا ہے کہ انہیں نیست و نابود کر دو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے ساتھ جہاد کیا اور جا کر اس مسجد جس کا نام مسجد زرار رکھا گیا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اس کے جو ساز و سامان جو بچے تھے اس کو بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جلا کر پورا ختم کر دو، کچھ اس کی نشانی بھی نہ بچے۔ ترکی حکومت جب تک سعودی عربیہ، سعودی کا نام رکھ دیا گیا ہے، عرب نام تھا اس کا، ملک عرب، ترکی حکومت جب تک وہاں پہ تھی، ترکی حکومت ایک سنی حکومت تھی، 612 غالباً اتنے سال حکومت کی، سارے کے سارے عثمان اور تغل سے جو نسل نکلی ہے، عثمان نے جو سلطنت رکھی ہے، عثمان غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہاں تک آخری سلطان عبد الحمید ثانی تک پوری سنی مسلمان تھے وہاں پہ، اور بہت خدمات انجام دیے مدینہ شریف اور کعبہ شریف۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بہت سارے خدمات انجام دیے۔ جب تک ترکی حکومت وہاں پہ تھی کوئی وہاں پہ بد مذہب پیدا نہیں ہوا، پیدا ہو رہا لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پایا، عروج نہ پا پایا۔ لیکن جب ترکی حکومت کمزور ہونے لگی، برطانیہ، امریکہ، یہ سارے لوگ ترکی کو جو کمزور کیا، جو بھی اپنی سازش رچ کر، اس کے بعد پھر وہاں پہ جب لوگ کمزور ہو گئے، وہابی نے جو پنپا تھا وہاں پہ وہ حکومت کو ہٹا دیا۔ کیسے ہٹایا؟ بہت سارے ظلم کیا، بہت ستم کیا۔ جو مدینے کے امام تھے وہاں پہ ان کو ناحق قتل کیا، شہید کیا ان کو، مدینے کے امام۔ اور کہاں کیا؟ منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، وہاں پر ان کو قتل کیا۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، کتاب کا مطالعہ جو کرتے ہیں علماء کرام اس بات کو وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور کتاب میں بہت سارے ہے لکھا ہوا۔ خود انگریزوں نے بھی اس کتاب اپنے کتابوں میں یہ بات کا ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے وہابی پھیلا ہے، وہابی ایک پورا آرگنائزیشن بنا اور پھیلتے گیا ہے، اس سے پھر دیوبندی نکلا۔ بہت سارے ایسے جو ہے پورا تاریخ ہے جو علماء کرام کو معلوم ہے۔ عوام کو اس چیز سے آشنا کرنا علماء کرام کا کام ہے، علماء کرام یہ کام کرتے ہیں بخوبی، لیکن عوام اس سے بیزار ہو جاتی ہے، نہیں سننے مانتی ہے کہ نہیں وہ بھی تو مسلمان ہے، مسلمان ہر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جماعت جو بچے گا جنت میں جو جائے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمائے کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا، یعنی کہ یہاں سے معلوم چلا کہ 73 فرقے امت میں ہوں گے اور 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ کافر جہنم میں جائیں گے، مسلمان اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن ایمان کی دولت کی نصیب جو ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جو نصیب کیا ہے اس کی نسبت سے وہ اپنا سزا پا کر نکل جائے گا، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ لیکن کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا، وہیں پر ہمیشہ عذاب پائے گا، نہیں نکلے گا۔ تو یہاں سے معلوم چلا کہ 72 کے 72 کافر ہوں گے تو ہی جہنم میں جائیں گے، اور ایک مسلمان ہوگا، ایک پورا فرقہ مسلمان رہے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو لوگ یہاں پہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اتنے فرقے بنے، دیوبندی، وہابی، یہ سنی اور بریلوی جو لفظ کرتے ہیں نا، سنی ہی بریلوی ہے، اصل میں بریلوی کہا ہی اس لیے جاتا ہے، وہ نسبت خود وہابیوں نے دیا ہمیں سنیوں کو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہماری سنیت کی جان بچائی۔ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت مجدد تھے، وہ دین کی تجدید کر دی ہے، وہ جتنے بھی اصحاب کرام تھے، اولیاء کرام تھے، ان سبھی کو جمع کر کے، ان کے سبھی کے بات کو جمع کر کے احادیث سے قرآن سے ثابت کر دیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں ہر جگہ پہ ہر بار کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں میں فرق کرتا ہے کہ صحیح کون غلط کون۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے جو جل گیا وہ غلط، اور جو خوش ہو گیا وہ صحیح۔
یہی صحیح ہے. اعلیٰ حضرت کا نام اسی لیے ہم لیتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمارے معیار ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لیا تمام سلاسل جتنے بھی ہمارے بزرگان دین مشائخ ہے, اولیاء کرام ہے, صحابہ کرام ہے, ائمہ کرام ہے, سبھی اس میں آ گئے, شامل ہو گئے. اعلیٰ حضرت کا نام لیا, پھر وہ بندہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وفادار صحابہ ہے, وفادار اولیاء ہے, اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام مت لو. کچھ اجمیر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ نعرہ لگانے کی وجہ سے مارا گیا بہت کسی کو. اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا, تاج الشریعہ کا نعرہ کیوں لگایا؟ ان کو نعرے سے پرواہ نہیں ہے. اصل میں اجمیر کے جتنے مجاور ہیں, حتی جتنے بھی ہیں, اکثریت اس میں شیعہ ہو گیا ہے. وہ لوگ سب شیعہ ہو گئے ہیں. لوگ صحابہ کرام بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام تھے, صحابی تھے حضور کے, اور یزید کے والد تھے. شیعہ لوگ ان کے اوپر لعن طعن کرتا ہے کیونکہ یزید کے والد تھے. یزید پلید جس نے امام حسین کو قتل کیا, ان کے والد تھے. اس کے لیے وہ لوگ بہت سی باتیں کرتا ہے, ان کا لعن طعن کرتا ہے, حتیٰ کہ معاذ اللہ کافر بھی کہتا ہے اور جہنمی بھی کہتا ہے. وہاں پہ پورے کافر ہو گئے. اعلیٰ حضرت کا نام سے اس لیے وہ چڑھے, سلام سے بھی چڑھتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سارے مزارات کی جو ایک معیار ہوتی ہے بتایا یہ کہ ایک چادر ایک مزار پر چڑھے گا, اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر وہاں سے اتار کے بدل دینا. یہ بتایا اعلیٰ حضرت نے. بہت ساری بدعت جو تھی اعلیٰ حضرت نے اسے رد کیا, اس کو ہٹایا اور بتایا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سے آج کل بہت سارے خانقاہیں بھی چڑھتے ہیں اور بہت سارے مزارات میں جو مجاور بیٹھتے ہیں وہ بھی چڑھتے ہیں. بات یہ کرنی تھی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, ابھی جو جوان ہیں, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ابھی صحیح تعلیم نہیں دے رہے. قرآن جو کہ سب سے بڑی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, اس کو صحیح سے پڑھنا نہیں سکھاتے. بس قرآن پڑھنے بھیج دیے کسی مولانا کے پاس, پڑھ لیا جیسے تیسے, اور باپ نے ماں نے سن لیا کہ ہاں قرآن پڑھ رہا ہے بچہ, بس ہو گیا. کیونکہ ماں باپ خود نہیں جانتا ہے قرآن صحیح سے پڑھتے کیسے. اب جو جانے گا تو وہی نہ پہچانے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. قرآن کو پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو. امام جزری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, من لم یجود القرآن آثم, کہ جو کوئی قرآن کو صحیح سے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے, وہ گنہگار ہے. سوچئے قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے. آدمی ہم جو ہے آج کل جو لا علم ہے تو قرآن کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو ایک حرف پر 10 نیکی, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکی ہے, سوچتے کہ ہم نیکی کما رہے ہیں. بلکہ امام جزری فرماتے ہیں من لم یجود القرآن آثم, جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے. اور ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف, یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کی جگہ کو, اس کے مقامات کو جاننا, یہ اس کی تعریف بتایا ہے علی. تو قرآن کو جو ہم پڑھتے ہیں, میرا خیال سے یہاں پہ کوئی جو ہمارے دیندار بھائی ہیں ان کو چھوڑ کر یہاں پہ کوئی قرآن پڑھنے صحیح سے نہیں جانتا ہے. ہاں کو ہاں اور ہاں میں بہت امتیاز ہے, لوگ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہے. اس کو اگر الگ الگ کر کے نہیں پڑھا گیا معنی نہیں بدل جائے گا. اگر معنی بدلا اس سے نماز پڑھ دے, نماز میں ہم پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اب الرحمن پڑھ رہے ہیں, ہا کو ہا پڑھ دیا, رحمان ہو گیا, یہ معنی بدل گیا. الحمدللہ, حمد کو حمد پڑھ دیا, معنی بدل گیا. قلب کو قلب پڑھ دیا, قاف کو بڑی قاف کو کاف چھوٹی کاف پڑھ دیا, معنی بدل گیا. دل سے, قلب کا معنی دل ہوتا ہے, اب دل سے قلب کو ہم قلب پڑھ دیا, اس کا معنی کتا ہو جائے گا.
معنی بدل گیا. اگر معنی بدل گیا, نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی فاسد ہو گئی, کیونکہ معنی ہی بدل گیا, نماز بھی فاسد ہو جائے گی ایسے. تو چاہیے کہ قرآن کو سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائے. آج کے دور میں ماں باپ صرف دنیاوی چکر میں لگے ہیں, اپنی اولاد کو صحیح تربیت بھی نہیں دے سکتے. جیسا کہ دور چل رہا ہے, طرح طرح سے لوگ فتنے اٹھ رہے ہیں ہر جگہ سے. کوئی وہاں سے آ کے بول رہا ہم صحیح, کوئی وہاں سے نکل کے بول رہا ہم صحیح ہیں, کوئی یہاں سے آ رہا بول رہا ہم صحیح ہیں. آؤ نماز پڑھو, کچھ لوگ نماز کی طرف بھی بلاتے ہیں, اور لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے بھلے انسان ہیں, نماز کے لیے دعوت دے رہے ہیں, چلو 40 دن کا چلہ میں, کتنے بھلے انسان ہیں, چلو چلتے ہیں ان کے ساتھ. پتہ چلا 40 دن کا چلہ لگانے کے حکم بھی کیا آگے سے 40 دن کا چلہ میں جا رہے ہیں. یہ سب صرف دکھاوا ہے. ان کو 40 دن کے چلہ میں لے جانا ہے اور دیوبندی بنانا ہے. خود ان کے جو حکیم الامت اشرف ملو تھانوی ہے, وہ خود کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں سب کو وہابی کر دیتا, سب کو پیسہ دے کر وہابی بنا دیتا, خرید لیتا سب کو. یہ سب جماعتیں صحیح نہیں ہیں. حق جماعت اہل سنت والجماعت, جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے بریلوی, سنی بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت والے لوگ جو ہے, حق جماعت یہی ہے. اس کو اگر کہہ دیا کہ ہم بریلوی ہیں, یعنی کہ ہم سبھی سلاسل کے ماننے والے ہیں, ائمہ اربعین کو ماننے والے ہیں, ان کی پیروی کرنے والے ہیں, صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, ان کا علم غیب ماننے والے ہیں, ان کے اختیارات کو ماننے والے, ہر چیز کے ہم وفادار ہیں, بھلے سے ہم گنہگار ہیں, ہم گنہگار ہیں لیکن گستاخ نہیں ہیں. جو گستاخ ہے اس سے دور رہنا ہے. ہمارے علماء یہی بات سکھاتے ہیں کہ خود بھی دور رہو گستاخ سے, اور دوسروں کو بھی دور رکھو, رکھنا ضروری ہے. خود بھی علم حاصل کرو, دوسروں کو بھی بتاؤ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. لیکن آج وہ نہیں کرتے, برائی کر رہے ہیں تو کہتے چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, بولو گے تو برے بنو, بولو گے تو برے بنو گے. برے بنتے تو کیا ہے, اللہ و رسول کے سامنے تو ہم اچھے بن جائیں گے. اگر اللہ و رسول چاہے گا ہم تو اچھے بن جائیں گے نا. اس کی بات کو حق جو ہے لوگوں کو بیان کر کے کہ جو حق تھا میرے بندے نے بیان کر دیا, اب وہ لوگ پر ہے, چاہے مانے چاہے چھوڑے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں ہم وہی کہیں گے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے. مانو, تمہاری مرضی, نہ مانو, ہمارا کوئی اس میں ذمہ دار نہیں, ہمارا کوئی نقصان نہیں, نقصان تمہارا ہی ہے, ہمارا کوئی نقصان نہیں. مانو کہ تمہارا فائدہ, نہیں مانو کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں, نقصان تمہارا ہی ہے. چاہیے کہ اپنے اولاد کو سکھائے, سمجھائے, اچھے سے پڑھائے. بارگاہ تاج الشریعہ میں ایک بار میں حاضر تھا, وہاں پہ ایک باپ آیا, اپنے اولاد کو لے کر آیا اور کہتا ہے بیٹا دیکھ یہ اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں تاج الشریعہ, یہ جو کہتے ہیں ان کی بات پہ قائم رہنا. ایک باپ دیکھنے تو پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا. آج کل کے جو پڑھے لکھے ہیں, جو نوجوان جو ہے, جو بڑے ہو گئے ہیں, عاقل و بالغ ہے, وہ اپنے بچوں کو یہ بات نہیں سکھاتے. لیکن جو پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا دیکھنے سے, اللہ جانے پڑھا لکھا ہو جائے نہیں ہو, لیکن اس کے دل میں اس کے اولیاء تھی, اس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت تھی. اپنے بیٹے کو لا کر بتا رہے یہ اعلیٰ حضرت کی پوتے تاج الشریعہ ہے, یہ جو کہتے ہیں ان کے بات پہ قائم رہنا. وہ سوچئے وہ بچہ کیا تاثرات لے رہا ہے اپنے اندر میں کہ بڑا ہوگا اولیاء کرام کا وفادار رہے گا. کوئی بھی وہابی دیوبندی آ جائے وہ بہکے گا نہیں اور اس کو بھگا دے گا اپنے پاس سے کہ دور ہو جا. وہ فرماتے ہیں علامہ حسن خان کے, وہ کون سی شعر, دور ہو جا ان پہ جو دور ہو مجھ سے جو ان سے دور ہے, ان پہ میں صدقے جو ان کا ہو گیا, جو اولیاء کرام کا ہو گیا ان پہ ہم صدقے, جو انبیاء کرام کا, جو صحابہ کرام کا وفادار ہے ان پہ ہم صدقے. یہ سب بہانہ ہے, یہ سب کے پاس جانا ہی نہیں, بس یہی
ایک بات کہنی تھی کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں. آج کی جنریشن میں اسکول کالجز میں پڑھا رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں بنا رہے. کافر کون ہے مومن کون ہے اس میں فرق نہیں جانتا ہے. کہتا ہے کہ ہر ہندو کافر نہیں، ہر ہندو کافر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، ہر ہندو کافر ہے. صرف دنیا میں دو ہی چیز ہے، یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، اور تیسرا کچھ نہیں. یا تو مومن ہوگا یا کافر، اور کچھ نہیں ہوگا. تو چاہیے کہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی سے ان کے ذہن و فکر میں یہ بات ڈالے کہ اولیاء کرام کیا چیز ہے، ولی کیا ہوتے ہیں، ان سے استغاثہ مانگنا، ان کے دربار میں جانا، حاضری دینا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، دعا قبول ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان سے دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ بتائے کہ کسی بد مذہب پر نہ جائے. آج کل اگر اپنے بیٹے کو، اپنے اولادوں کو اگر نہیں سمجھائے، بڑا ہوگا اسکول کالجز میں جائے گا، دوسروں غیر مذہب پر مذہب کی تقریریں سنے گا، اس سے اس کا دماغ پھر جائے گا، ایک دم پھر جائے گا. وہ اپنے دین سے بھی بیزار ہو جائے گا. اور جو ابھی یہاں پہ سبھی حاضرین اپنے گھر میں غوث اعظم کی نیاز کرواتے ہیں، جو بھی اولیاء کرام ہوتی ہے خواجہ غریب نواز کے نیاز کرواتے ہیں، فاتحہ کرواتے ہیں، قبرستان پہ شب برات میں جاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، گلاب پانی ڈالتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں. آپ کی اولاد اگر ہم کو ابھی نہیں سکھائے تو وہ پھر بڑا ہو کر جب ان کا ذہن بگڑ جائے گا تو پھر وہی بچہ کہے گا کہ میرا باپ بدعتی تھا، میرا باپ بدعتی تھا، بدعت کرتا تھا، مزارات پہ جاتا تھا، وسیلہ مانگتا تھا، قبروں پر جاتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، چادر چڑھاتا تھا، پھول چڑھاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں تو کہے گا آپ ہی کو کہ آپ میرا باپ جو ہے وہ بدعتی تھا. تو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دلوں پہ بیٹھایا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اس کے دل میں بیٹھایا جائے. اولیاء کرام کیا چیز ہے، غوث اعظم کن کا نام ہے، کیا شخصیت ہے، خواجہ غریب نواز کیا شخصیت ہے، ان سب کے بارے میں بتایا جائے. تبھی وہ اولاد وفادار رہے گی ہر چیز. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. اگر اس کو صرف لے گیا، بھلے سے بندہ کتنا ہی گنہگار ہے وہ جنت جائے گا. بھلے سے زندگی میں اس نے صرف گناہ کیے، ایک بھی نیکی نہیں ہے. اگر ایمان کی دولت ہے تو وہ جنت جائے گا. اگر ایمان ہی نہیں تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشگی کا جہنم ہے، اس کے بعد کوئی راستہ نہیں. بس میں اپنی بات یہیں پر سمجھتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. کہنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.